حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے متعلق آپ کے دادا جان حضرت عبدالمطلب فرماتے ہیں کہ میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ کعبہ چاروں طرف سے جھکا اور مقام ابراہیم میں سجدہ کرنے لگا۔ اسی دوران کعبہ سے تکبیر کی صدائیں سنائی دے رہی تھیں۔ پھر میں نے دیکھا کعبہ سیدھا کھڑا ہوا اور اس سے آواز آئی، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مخصوص فرمایا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان فرماتے ہیں کہ میں ارکان کعبہ کو آپس میں ایک دوسرے پر سلام بھیجتے سنا۔ جب میں باب صفا سے باہر کی جانب گیا تو زمین کی ہر چیز مجھے تکبیر اور حمد کرتے دکھائی دیں۔ پھر میں نے یہ آواز سنی، قد جاءکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی تمہارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ جب میری نگاہ بتوں کی جانب مرکوز ہوئی تو سب کے سب بت اوندھے منہ گرے پڑے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ دیکھ کر مجھے شدید حیرت ہوئی اور میں اپنی آنکھیں ملنے لگا کہ شاید میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا مگر یہ حسین منظر حقیقت تھا۔ اس کے بعد جب میں گھر پہنچا تو میں نے گھر کے اطراف میں ہر طرف عجیب و غریب نورانی پرندے طواف کرتے دیکھے، جو کہ پرندے نہیں در حقیقت فرشتے تھے۔ گھر کے اندر سے مجھ کو عنبر سے بھی میٹھی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھٹکایا تو میری بیٹی آمنہ سلام اللہ علیہا باہر تشریف لائیں اور انہوں نے دروازہ کھولا۔ حضرت محمد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرور کائنات کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کی پیشانی پر ایک نور چمکتا دکھائی دیتا تھا۔ آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی آمنہ سلام اللہ کو دیکھا کہ ان کے چہرے پر کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی یا کمزوری، کسی قسم کا کوئی اثر موجود نہیں تھا، اور بی بی آمنہ کی پیشانی پر جو نور ہمیشہ چمکتا دکھائی دیتا تھا وہ نور آج چمکتا دکھائی نہیں دے رہا تھا، وہ نور نظر نہیں آ رہا تھا۔ حضرت عبدالمطلب نے پوچھا، بیٹی آمنہ تمہاری پیشانی کا نور کہاں ہے؟ تو بی بی آمنہ سلام اللہ علیہ فرمانے لگیں، اے میرے بابا جان، اب سے کچھ دیر پہلے ہی میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا ہے۔ وہ نور میرا بیٹا ہی تھا جو اب اس دنیا میں تشریف لا چکا ہے۔ اس کی پیشانی پر وہ نور دکھائی نہیں دے رہا، وہ نور میرا بیٹا تھا جو کہ اب اس دنیا میں تشریف لے آیا ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ایک معجزہ تھی۔ آپ کی والدہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت کوئی تکلیف محسوس تک نہ ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل پاک صاف چمکتے ہوئے اس دنیا میں تشریف لائے۔ بی بی آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد ایک غائبی آواز سنائی دی اور میں نے سنا کہ پکارنے والا کہہ رہا تھا کہ اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنا۔ یہ بچہ وہی ہے جس نے ساری دنیا کو انتظار تھا، جو دنیا کے اندھیروں اور کفر و جہالت کا خاتمہ کرے گا۔ یہ بچہ وہ آخری نبی ہے جس کی تشریف آوری کی خبر تمام انبیاء کرام علیہ السلام دیتے رہے ہیں۔ اس کا نام آسمانوں پر محمود ہے اور توریت میں معید ہے، زبور میں ہادی ہے، انجیل میں احمد ہے، اور قرآن میں طٰہٰ، یاسین اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں 7 یا 8 سال کی عمر کا ایک ہوش و گواش والا سمجھدار بچہ تھا۔ میں نے سنا مدینے کا ایک یہودی صبح کے وقت اپنے قلعہ کی چھت پر کھڑا ہوا اور پکارنے لگا، کہنے لگا، اے گروہ یہود، دیکھو آس پاس کے سارے یہودی جمع ہو گئے۔ میں سن رہا تھا کہ لوگوں نے اس سے کہا، تیری خرابی ہو، کیوں شور مچاتا ہے؟ یہودی نے چھت پر سے کہا، احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ستارہ طلوع ہو گیا ہے جس کو آج رات میں کسی بھی وقت پیدا ہونا ہے۔ حضرت عثمان بن ابی طاس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میری والدہ نے بتایا، میں اس رات میں حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھی جس رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ میں گھر میں ہر طرف روشنی اور نور پاتی اور محسوس کرتی کہ جیسے ستارے قریب قریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔
حتیٰ کہ مجھے گمان ہوا، اس طرح کا گمان ہوا کہ یہ میرے اوپر گر پڑیں گے۔ پھر جب حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے وضع حمل کیا تو ایک نور برآمد ہوا جس سے کہ ہر شے روشن ہو گئی، یہاں تک کہ میں نور کے سوا کچھ بھی نہ دیکھ سکتی تھی۔ بلا شبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے ولادت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت ایسے نور کو دیکھا جس سے ان پر شام کے محلات روشن ہو گئے، اور یہ احادیث شریف میں ہے، یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ شام کے محلات روشن ہو گئے۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس وقت اللہ کا عبد اور خاتم النبیین تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام ہنوز اپنے خمیر میں تھے، اور میں تم لوگوں پر واضح کرتا ہوں کہ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت، اپنی والدہ کے خواب کی تعبیر ہوں، اور انبیاء علیہ السلام کی مائیں ایسے ہی خواب دیکھا کرتی تھیں۔